یوتھ کو بڑھ رہا کہ تم اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کرو. ایک چیز کرو 24 گھنٹے میں جب 24 آورز گزرتے رات میں بستر پہ جاتے نا تو چیک کرنا کہ صبح سے شام تک میرا کون سا ایسا عمل تھا جس سے میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا. کبھی سوچا ہم 1000 ٹاپک پہ بات کرتے, 1000 چیزیں ہمارے ذہن میں رہتے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا مولا حسین راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا ہے. میرے جملے غور سے سنو, گرانٹیڈ لیا ہے. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. اسلام بولتا عمل کرو پھر میرے پاس آؤ. میں ذمہ داری سے بول رہا, علماء کے سامنے بول رہا, ذمہ داری, I'm responsible of my words, what I'm saying, کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ, کوئی امام علی کی سینگ بتاؤ, کہ پورے 14 معصومین کی کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں امام علی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو تم جیسے چاہے زندگی گزارو, میں موجود ہوں. میں کیا بول گیا؟ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو, ہم ہیئر. نو, علی نے کہا عمل کرو, آؤ میں بخشوا دوں گا. یہ گارنٹی مولا علی کی ہے. بے شک ہمارے اعمال پہ ہم کو کچھ نہیں ہے, ہم کو معلوم ہے کہ میرے اعمال ناقص ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, بروکن ہیں, اس کو صحیح کرے گا میرا مولا, لیکن کچھ تو رہے. ہر چیز کو گارنٹی ایزی لے کے اگر رہ جائے, عبادت کر رہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے, ماں باپ کے لیے کوئی فاتحہ نہیں کرتے, ماں باپ کے لیے کوئی صلوات نہیں پڑھتا, ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جاتے. کتنے, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا, کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جاتے ہیں شب جمعہ اپنے اپنی ماں اپنے باپ کے پاس. مر گئے, سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, چلے گئے. ہم شب جمعہ جاتے ہیں, لٹرلی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے. وہ آزاداری کیا کہ جس سے ہم کو سیکھے نہیں. تو بہترین اعمال میں آپ ایک چیز دے رہا, 5 یا 6 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا, یہ روز کرو اپنے مرحومین کے لیے. آپ الہ آباد میں, آپ کے ماں باپ لکھنؤ میں, مثال کی طور پہ لندن امریکہ میں دور ہے, ہزاروں میل دور. آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا, شارٹیسٹ سورہ, کوئی بڑا سورہ بھی نہیں, 4-5 منٹ کا سورہ. ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے, ڈاؤن لوڈ کرو. یہ وہ سورہ ہے. اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو اسپرے کا کام کرے گا. تمہاری ماں تمہارے باپ کی لہد میں رحمت جائے گی. تمہاری 8 دن کے سارے ایشوز دور ہوں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا. وہ احسان تو اتار نہیں سکتے, لیکن تمہارے حق میں اگر ماں کی دعا یا باپ کی دعا لگ جائے, جو تمہارے ایشوز ہے, جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں, جو تمہاری لائف کے رکاوٹیں ہیں, جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں, وہ سارے دور ہوں گے. ایک عجیب سورہ, اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا, اللہ ہم کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ کا رسول بیٹھا نماز کے لیے, تو ایک شخص سفر پہ تھا, ٹریول کر رہا تھا. غور سے سنو, 2 منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسج. وہ شخص انٹر ہوا, اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سفر پہ تھا. اور جب پرانے زمانے میں لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سیدھا گھر جاتے تھے, اس لیے کہ کپڑوں کے اوپر گرد ہوتی, تھکن, اونٹ کا سفر, ایک تکلیف دہ سفر ہوتا تھا. وہ اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا. لوگوں نے کہا یار تو سفر پہ تھا, گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا, میں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر لینے جا رہا. تو جب یہ سنا تو پورا مدینہ اس کے ساتھ ہو گیا. یہ سیدھا آیا محراب پہ, سرکار بیٹھے ہوئے, سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا, کہا خیر تو ہے, سفر پہ تھا؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا گھر گیا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا میرے ساتھ ایک عجیب سفر میں واقعہ ہوا, میں آپ سے پوچھنے آیا ہے. تو پورا مسلمان کھڑے رہ کے سن رہا کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا. یہ کہتا ہے کہ بالکل میں یمن سے آ رہا تھا, مدینے سے پہلے, سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہمارا قافلہ رکا. میرے قافلے والے دور جا کے بیٹھے, کھجور کے درخت ہر طرف ہے, صحرا ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ پہ باندھ دیا, باندھ کے اپنا خاموش بیٹھا ہوا تھا. قافلے والے دور بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسا لگا مجھے ہزاروں آدمی میرے کان کے پاس آ کے, رائٹ کان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں. یہ گھبرا گیا کہ اتنی آواز, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا, یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کہتا میں گھبرایا بیٹھا تھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان کے پاس ایسا لگ رہا ہزاروں آدمی, نظر کوئی نہیں آ رہا.
کہنے لگے کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں, وی آر تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا, یہ سمجھا کوئی جن من ہے. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے, شروع سے یہ پرابلم نہیں. اس نے کہا میں نے اونٹ کو کھولا, سیدھا آپ کے پاس آیا. آ کے سرکار سے کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ لیکن آپ کو کیسے معلوم میں پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ سورہ ملک کی برکت ہے کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں اور وہاں پہ عذاب ہو رہا تھا, تو نے سورہ ملک شروع کیا, اللہ کی رحمت نازل ہوئی. جیسے رحمت نازل ہوئی وہ صاحب لحد تھے جو آ کے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اس کے بعد معصوم امام کہتے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک سپرے کا کام کرتا ہر شب جمعہ کو. اگر تم یہ چاہتے, اس لیے کہ سورہ ملک رحمت کو نازل کرتا. سورہ ملک اگر تم مرحومین کے لیے پڑھو گے جمعرات کو, تو ان کا یہ پڑھ کے بولو کہ پورے الہ آباد, پوری دنیا میں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا اس کو اس کا ثواب پہنچے. تو 1 بلین شیعہ مر گئے. تو اب آپ سوچو, جو 8 دن سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, جو رکاوٹیں ہیں, جو آبسٹیکلز آپ کی لائف میں آ رہے, جو پریشانیوں میں سٹریس میں ہے, اگر 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دے رہا, تمہاری ماں دعا دے رہی, تمہارا باپ دعا دے رہا, اس لیے کہ تم نے ان کی لحد میں رحمت کو پہنچایا, وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی, تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر, اس کی پریشانیوں کو دور کر دے, اس کے دل میں سکون پیدا کر دے. تو آپ سوچو ایک سورہ کئی ملین کو بخشوا سکتا, تو آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوگی. یہ تو آپ کو زندگی میں مل رہا, لیکن مرنے کے بعد اگر تم نے 10 سال سورہ ملک پڑھا ہے اور 10 سال کے بعد تمہاری موت آئے, تمہارے لیے تمہاری اولاد کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن یہ سورہ ملک کو اللہ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر, انسان بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا. اور کب تک رہیں گے؟ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا, اور تا ظہور امام اور یا روز محشر تک تمہاری لحد میں وہ نور رہے گا, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھتا وہ اندھیروں سے بچ جاتا, نور کے اندر آ جاتا. آپ نے غور کیا؟ بہترین تحفہ آج کی مجلس کا. پڑھنا نہیں آتا قرآن میں لگا لو, لیکن ایسا نہیں لگانا کہ گاڑی چل رہی ہے میں دوسرے ٹیلی فون پہ ہوں, سورہ ملک چل رہا, یہ نہیں کرنا. بیٹھنا 5 منٹ سننا, اس کے بعد دعا کر دینا. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر کیسی رحمت کو نازل کرتا, تمہارے ماں باپ پہ. روز اگر 1 دفعہ تم سورہ ملک کا تحفہ اپنے ماں باپ کو بھیج دو, تو پھر کم از کم کچھ تو احسان کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. کچھ تو آپ تحفہ دے سکتے. بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہو گئی, مجھے 1 گھنٹے میں 1:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. بابا میں نے دعا دی,